امریکی فوج کے ایران کے خلاف نئے حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا حملے آبنائے حرمت سے گزرنے والے 3 تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کے رد عمل میں کیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے کی گئی جارحیت غیر ضروری، خطرناک اور جنگ بندی کی خلاف ورزی تھی۔ امریکی عہدیدار کا دعویٰ ہے کہ ایرانی فضائی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر ایرانی میڈیا کے مطابق جنوبی ساحلی شہر سرک میں دھماکے سنے گئے، 6 میزائل گرے، بندرگاہ پر تجارتی اور ماہی گیری کے مقامات نشانہ بنے، کئی افراد زخمی ہوئے۔ جزیرہ خارگ، کیشم اور بندر عباس میں بھی دھماکے سنے گئے۔ بندر عباس کے قریب ماہی گیروں کی کئی کشتیاں جل گئیں۔ جلوس جنازہ میں شرکت کے لیے عراق آنے والے ایران کے صدر مسعود پزشکیان حملوں کے بعد واپس وطن روانہ ہو گئے۔ شارجہ سے کراچی آنے والا نجی کارگو طیارہ کراچی کے قریب سمندر پر پرواز کے دوران لاپتہ ہو گیا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے تصدیق کر دی۔ ترجمان کے مطابق نجی کارگو طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ نجی کارگو طیارے سے دوران پرواز رابطہ منقطع ہوا۔ کارگو طیارے نے پرواز کے دوران نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی تھی۔ ACC نے طیارے کو فوری رہنمائی فراہم کی۔ طیارہ اچانک تیزی سے نیچے آیا اور سمت بھی تبدیل کر لی۔ کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل مائل مغرب میں طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا۔ طیارے سے ریڈار اور مواصلاتی رابطہ بیک وقت منقطع ہو گیا۔ واقعے کے بعد ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر فوری طور پر فعال کر دیا گیا۔ لاپتہ کارگو طیارے کی تلاش کے لیے سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کا کہنا ہے کہ پائلٹ نے آخری پیغام میڈے کال نہیں دی تھی۔ ممکنہ طور پر ہنگامی صورتحال میں پائلٹ کو میڈے کال کا موقع نہیں ملا۔ پاکستان کے لاپتہ کارگو طیارے کے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے پاک بحریہ کا جنگی جہاز PNS ذوالفقار اور PNS حنین متاثرہ علاقے کی جانب روانہ۔ ذرائع کے مطابق پاک فضائیہ کا 7 طیارہ بھی سرچ آپریشن میں حصہ لے رہا ہے۔ پاک بحریہ کا ATR طیارہ بھی تربت سے پرواز کر کے کارروائی میں شامل۔ نیشنل شپنگ کارپوریشن کے تجارتی جہاز بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے تعینات ہیں۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ ارجنٹینا نے مصر کو پری کوارٹر فائنل میں 3-2 سے ہرا دیا۔ ارجنٹینا نے 2 گول کے خسارے میں جانے کے بعد 3-2 سے کامیابی حاصل کی۔ میسی نے پہلے ہاف میں پینالٹی بھی مس کر دی۔ میچ کے 79ویں منٹ تک ارجنٹینا کی ٹیم 2 گول سے ہار رہی تھی۔ ارجنٹینا کی جانب سے گول رومیرو، لیونل میسی اور فرنینڈز نے کیے۔ مصر کی جانب سے گول ابراہیم اور زیکو نے سکور کیے۔ فٹ بال ورلڈ کپ پری کوارٹر فائنل کے آخری میچ میں سوئٹزرلینڈ کو کولمبیا کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ میچ کا فیصلہ پینالٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا۔ سوئٹزرلینڈ نے 4 اور کولمبیا نے 3 گول سکور کیے۔ میچ مقررہ اور اضافی وقت میں برابر رہا تھا۔ کوئی بھی ٹیم کوئی گول نہیں کر سکی تھی۔ کوارٹر فائنل میں سوئٹزرلینڈ کا مقابلہ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا سے ہوگا۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کا جسد خاکی ایران سے عراق کے شہر نجف پہنچا دیا گیا۔ عراقی وزیر اعظم علی الزیدی اور اعلیٰ عراقی حکام ایئرپورٹ پہنچے۔ نجف کے بعد آیت اللہ علی خامنائی کی میت کربلا پہنچائی جائے گی۔ اس سے پہلے ایران کے شہر قم میں آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے کا جلوس اختتام پذیر ہوا۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ زیارت میں پولیس چوکی پر دہشت گرد حملے میں شہید پولیس افسران اور اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے کی شہداء کو سلامی۔ دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں 2 SHO سمیت 9 پولیس اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے کلیئرنس آپریشن میں 15 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ دہشت گرد حملے کے خلاف زیارت کراس پر جاری دھرنا وزیر اعلیٰ کی یقین دہانی پر ختم ہو گیا۔ N50 اور N70 کو ملانے والی قومی شاہراہ پر ٹریفک بحال ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے زیارت کراس پر دھرنے کے شرکاء سے ملاقات کی، شرکاء کے مطالبات اور تحفظات سنے۔ ادھر دہشت گرد حملے کے بعد لاپتہ پولیس اہلکاروں کے لواحقین نے
قبائلیوں کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر کمپلیکس کے باہر دھرنا دے دیا. زیارت کی مرکزی شاہراہ بند کر دی. لاپتہ اہلکاروں کو بازیاب کرانے کا مطالبہ. ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ زیارت واقعے میں غفلت برتنے پر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایس پی زیارت کو معطل کر دیا ہے. واقعے کی جانچ کے لیے اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی قائم کی گئی ہے. ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ایس او ایز میں 28 اداروں کی نجکاری پر کام کر رہے ہیں. 3 ڈسکوز کی نجکاری ہو رہی ہے. کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے جو کر سکتے تھے کیا. کمیونٹی اور صنعتوں کو ریلیف دیا. سپر ٹیکس کم کیا. کرپشن کے خاتمے اور ٹیکس نظام سہل بنانے پر توجہ ہے. زر مبادلہ ذخائر تقریباً $18.5 ارب ہیں. پانڈا بانڈ کا اجرا کر دیا گیا ہے. درمیانی مدت کی ٹیکس پالیسی اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے مرتب کریں گے. انڈسٹریل پالیسی جلد متعارف کرائی جائے گی. وزیر خزانہ نے بتایا کہ ملک سے 19 غیر ملکی کمپنیاں گئیں تو 79 کمپنیاں آئی بھی ہیں. 22 غیر ملکی کمپنیوں سے سرمایہ کاری آئی ہے. گروتھ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے. استحکام نظر آ رہا ہے. سید مصطفیٰ محمود کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائم کمیٹی پیٹرولیم کا اجلاس. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے اجلاس کو بتایا کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران سے جنگ کے آغاز پر خام تیل $71 اور ڈیزل $78 پر تھا. پیٹرول کی قیمت $180 سے $190 فی بیرل تک گئی. اس وقت عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں جنگ سے پہلے سے بھی کم پر آ گئی ہیں. علی پرویز ملک نے کہا کہ ہمیں تیار پیٹرولیم مصنوعات چاہیے جو عالمی مارکیٹ سے نہیں ملتی. ڈیزل 33% اور پیٹرول 70% درآمد ہوتا ہے. حکومت پورے سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کر کے قیمتوں کے معاملے سے نکلنا چاہتی ہے. امریکہ نے ایران کے تیل بیچنے پر پھر پابندی لگا دی. ایران کے امریکی اقدام کی مذمت. ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اپنے مفادات اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ایران امریکی اقدام کا مناسب جواب دے گا. امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی ہے اور اس صورتحال کا ذمہ دار امریکہ ہے. امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کے بعد امریکہ نے 21 اگست تک ایران کو تیل بیچنے کی اجازت دی تھی. تاہم اب امریکی محکمہ خزانہ نے اس مدت کو کم کر کے 17 جولائی تک محدود کر دیا. امریکہ کا دعویٰ ہے کہ نئی پابندیاں آبنائے ہرمز میں حملے کے سبب لگائی گئی ہیں. کراچی واٹر کارپوریشن نے کہا ہے کہ بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث دھابے جی پمپنگ اسٹیشن پر پانی کی فراہمی کا نظام متاثر ہے. خرابی کے باعث K2 پمپنگ اسٹیشن کے 3 اہم پمپ عارضی طور پر بند ہیں. کراچی شہر کو یومیہ تقریباً 100 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا. نارتھ ناظم آباد، فیڈرل بی ایریا اور بفر زون میں پانی کی فراہمی عارضی طور پر معطل. گلشن اقبال، بلاک 13D، گلستان جوہر اور اسکیم 33 کے بعض علاقوں میں پانی کی فراہمی عارضی طور پر معطل. مرمتی کام مکمل ہونے کے بعد پانی کی فراہمی مرحلہ وار بحال کر دی جائے گی. اور تیسرے T20 میں انگلینڈ کے خلاف بھارتی ٹیم صرف 76 رنز پر ڈھیر ہو گئی. بھارت کو T20 فارمیٹ میں سب سے بڑی 125 رنز کے ریکارڈ مارجن سے شکست. انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ میں 7 وکٹ پر 201 رنز اسکور کیے تھے. 5 میچز کی سیریز میں انگلینڈ کو 2-0 کی برتری حاصل ہو گئی.